Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, as you know that I started series lecture of Fiqh al-Usra or Islamic family law. Until now, I discussed with you about khitbah, ziwaj, and conditions, terms and condition for ziwaj. In my previous lecture, I discussed about shurutul ziwaj. So these are three categories: shurutul lisihati ziwaj, shurutul shurutul nifaz al-aqd or nifaz al-ziwaj, and shurutul luzum. In my previous lecture, I discussed two of them, shurutul lisihha and shurutul nifaz. In today's, I will tell you about shurutul luzum. That in these, if you find any of the condition of these, you have the right to terminate your nikah or ziwaj. Okay. So shurutul luzum, and this gave you the right of termination or haqqul fasq. So first number, أن لا يكون الولي الذي يزوج فاقد الأهلية أو ناقصها. Wali ya wilayat. Inshallah, I will discuss it after Muharramat in my coming lectures. विलायत वो बंदा जो आपकी जगह वली बन सकता है, खुद वो वली ऐसा बंदा ना हो जिसने शादी की हो फाकिद अल अहलिया से या नाकिसुहा, ऐसी लड़की से या ऐसी वो जो फाकिद अल अहलिया हो, नॉट एलिजिबल फॉर निकाह हो. मसलन उसने मजनूना से शादी की है, ठीक है, या वो मर्द है या वो औरत है और उसने किसी मजनून से शादी की है, मजनून जो अनसाउंड है, या उसने जो है ना सगीरा से शादी की है, छोटी बच्चे से, ठीक है. ये वली अगर खुद भी उसने ऐसा किया है, ऐसा निकाह यानी उसका खुद का निकाह बातिल है, तो वो दूसरे के लिए वली नहीं बन सकता. समझ आई. दूसरा कंडीशन ये है कि उसका जो महर है अन यकुल. अब इसमें हक़्क़ुल फ़स्ह किसके साथ है? उन दोनों बच्चों के साथ है जिनकी वो उसने निकाह की होगी. ठीक है, ठीक है. यानी जिन बच्चों की उसने निकाह की है लड़के और लड़की की, उसके साथ हक़्क़ुल फ़स्ह के वो अपना हक़, क्योंकि वो उस वली ने की है जो खुद ही उसकी खुद की निकाह बातिल है. ठीक है. दूसरा कंडीशन ये है अल्ला यकुल्ला अल महर अन महर मिसल. महर मिसल से आपकी महर जो है कम ना हो. महर मिसल क्या है? जो आपके घर में फैमिली के अंदर फूफो हालाओं और इनकी जो मामियों की जो महर है इससे कम ना हो. मतलब एवरेज आप ले ले, जो लड़कियों की जो आपकी कज़न वगैरह की जितने वो है ना महर है, इससे कम ना हो. तो अगर इससे कम है मिन गैर इशराक वलिहा. अब ये मसला जो है ये तब होगा कि इफ अ वुमन और अ गर्ल मैरी अ बॉय विदाउट एनी विद महर लेस देन महर मिसल. ठीक है. सो द राइट ऑफ हक़्क़ुल फ़साद, द राइट टू टर्मिनेट निकाह इज विद द वली. लाइक अगर एक लड़की ने ऐसी जगह पे शादी की है महर मिसल से कम हो महर लेके, तो ये हक अब किसके साथ है? उसके वालिद और जो इसके वली है उसके साथ है, जो भी है. ठीक है, ये उसके साथ है. ये अबू हनीफा के नज़दीक है. ठीक है, क्योंकि अबू हनीफा कहते हैं कि वली अल-गासिब लहु इअ्तिराज़ अला ज़िवाज हत्ता यफ़सख़. उसके साथ एतराज़ का हक भी है और ये भी कह सकता है कि नहीं, आप इसकी महर को पुल करें महर मिसल तक, यानी जितने हमने लड़कियों को दी है या जितने हमने शादियों में अपनी वो महर दी है, आप इतना उसको दे दें तो फिर हम आपके राज़ी शादी के लिए राज़ी हैं. तो ये हक किसको दे दिया? वली को. अब दूसरा हक है, दूसरा कंडीशन क्या है? अल्ला तज़व्वज बालिगन आकिलन नफ्सहा मिन गैर कुफ. कुफ किसे कहते हैं? कुफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन निकाह. ये टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह एंड तक न्यूज़ होगी. ठीक है, ये याद रखना. कुफ कहते हैं दिस सिमिलरिटी, ओके, between social, financial and every status of woman and men या गर्ल एंड बॉय. इन दोनों की जो माशी हालत है, जो इसकी माशरती ज़िंदगी है, उन सब की स्टेटस को सेम करने, उसको परखना और उसको एक दूसरे के साथ लाना कुफ कहते हैं.
یعنی نکاح کے اندر آپ نے کف لگانی ہے کہ آپ کا اور اس کی فیملی یا وہ لڑکا یا لڑکی کے فیملی کے درمیان سچ اے بگ ڈفرینس نہ ہو. اسلام از ناٹ دیر از نو کلاس ان اسلام, بٹ اسلام جو ہے اسلام کلاس سسٹم کی وہ وجود کا انکار بھی نہیں کرتا ہے, نہیں پریویل نہیں کر رہا, لیکن وجود کا انکار بھی نہیں کرتا, وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے. کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ معاشرے میں ہوتی رہتی ہے, ایک بندہ مالدار ہوتا ہے, ایک غریب ہوتا ہے, ایک جو ہے ریسپیکٹڈ ہوتا ہے, وہ دوسرے کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اس لیے ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنی مرضی ابو حنیفہ تو وہ اجازت دیتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ احساسات پر اس کے فقہ الاسرہ میں زیادہ تر احساسات کو دیکھتا ہے لڑکے اور لڑکی کے. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے لو میرج کرے بالکل کرے, لیکن کف کو نظر انداز نہ کرے. اگر اس نے کف کے بغیر لو میرج کی, مثلا ایسے جگہ پر کی ہے جہاں پر اس کے فیملی والوں کو تو کیا اس کے گھر کے قریب بھی نہیں چھوڑتے, اس طرح کے لوگ, یا بالکل وہ ہائی سٹیٹس کے لوگ ہو, ایلیٹ کلاس ہو, اور وہ جو ہے نا اس جگہ پہ شادی کرے جہاں پر وہ بالکل غربت کے لکیر کے نیچے رہ رہے ہوں, تو یہ کف کے بغیر ہے. یا وہ ایسی جگہ پہ کرے جہاں پہ ہائی ایلیٹ کلاس ہو, تو ابھی دیہات سے نکل کر جب آپ اس کے ہاں جائیں گے تو یہ تو غیر کف ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کف کے بغیر ہے یہ نکاح تو بالکل آپ ولی کے ساتھ یہ حق ہے کہ وہ اس کو فسا کرے, ٹرمینیٹ کرے. ٹھیک ہے, قاضی کے سامنے, یہ قاضی کے سامنے ہوتا تھا, ٹھیک ہے پہلے, اب تو قاضی کا سسٹم تھوڑا جج ہی اس کو سنبھالتا ہے, ٹھیک, اگر کف ہے. لیکن دیگر جو علماء ہے جمہور کی جو رائے ہے وہ کہتے ہیں نہیں, وہ چونکہ ترجیح دیتے ہیں کف کو ولایت پر, وہ ولایت کو سب کچھ سمجھتے, کہتے ہیں کہ اگر والد نے کیا ہے باپ دے گیا بس چاہیے. ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں, کف امپورٹنٹ ہے. اگر باپ نے بھی ایسی جگہ پر آپ کی شادی کی جہاں پر وہ کلاس برابر نہیں ہے, جہاں پر وہ سوشل سٹیٹس فائنینشل سٹیٹس برابر نہیں ہے, تو بالکل آپ کے ساتھ اپنا حق کے فساخ ہے, اپنے نکاح کا حق فسا ہے. ٹھیک ہے, تو ولایت کو وہ ترجیح نہیں دیتے ابو حنیفہ, اور دیگر جو علماء ہیں وہ ولایت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے کیا والد نے کیا تو بس ٹھیک ہے, کیری آن. نہیں, ابو حنیفہ کہتے نہیں, کف امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اللہ یکون قد شاب العقد تغریرا. اب ایک boy is misrepresenting himself to a girl that I am belonging with such a big family, like I am belonging with a Rajput, or I am belonging with Yusufzai from Pashtuns, very respected family, very respected Kabila or caste in Pashtuns. And after that, after marriage, the girl found that he is not from Rajput or from Yusufzai, وہ تو اس قبیلے سے تھا ہی نہیں, تو اس نے یہ نسب کیوں چینج کیا تاکہ یہ مجھ سے شادی کرے. یا لڑکی نے, آج کل تو یہ زیادہ چلتا ہے نا یہ سید, اگر سید تو بس ہم تو سیدوں سے باہر, کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے. اب میں بھی وہی کاسٹ سے ہوں, آگے سے وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کاسٹ سے ہوں, تو وہ کاسٹ سے وہ تھا نہیں جو اس نے بتایا تھا. تو بالکل اس لڑکی کے ساتھ, اگر لڑکی نے ایسا بتایا ہے تو لڑکے کے ساتھ بالکل حق کی فسا ہے یہ اس کو, کیونکہ یہ کنڈیشن میں نے بتایا تھا, فقط بتایا تھا کہ اگر یہ کنڈیشن ہو نا تو حق یو ہیو دا رائٹ آف ٹرمینیشن. فقط قرر فقہاء الحنفیہ ان لها الفسخ. ابو حنفیہ جو فقہاء ہے وہ اس کو بالکل حق کی فسا کہتے ہیں, وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حق دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے جو ہے نا شرط ہے, وقت اشترط بعض الکتاب اللزوم, بعض کتابوں میں لزوم کے لیے یہ بھی شرط آیا ہے کہ اللہ یکون بالزوج غیب مستحکم لا تغیش معه الزوج الا بضرر. اس طرح کی کوئی ابدی غیب نہ ہو شوہر کے اندر کہ جس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ تکلیف سے رہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ زوج اور زوجہ دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, صرف انہوں نے جملہ جو ہے وہ زوج کے بارے میں بتایا, میں نے بتایا تھا کہ فقہ الاسرہ میں یہ بہت کنٹریکٹ بہت میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر شوہر کے اندر یا زوج کے اندر ایسا کوئی غیب ہے, آپ کو نکاح کے بعد پتہ چلا کہ ایسا کوئی غیب ہے جس کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے, لائک چاہے وہ فزیکلی ہو
چاہے وہ جس بھی اسپیکٹ سے ہو, بیمار ہے, ڈیزیز ایسی کوئی ہے جس میں آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یو کین ناٹ لائف ود ہیم اور ود ہر, سو یو ہیو دی رائٹ آف ٹو ٹرمینیٹ یور نکاح. ٹھیک ہے, کیونکہ غیب کے ساتھ اگر آپ وہ تو سمپل ہے کہ وہ مستحکم غیب ہے, غیب مستحکم ہے, وہ ابدی ہے, تو اس کے ساتھ پھر رہنا وہ چونکہ مشکل ہے, تو یو ہیو دی رائٹ آف ٹو ٹرمینیٹ یور نکاح. سو دیز آر دی condition, or these are the in which you have the Sharia gave you the right to terminate your nikah. So this was our discussion about shurutul nikah. In my previous lecture I discussed shurutul listihhat nikah and shurutul nifaz nikah, and in this I discussed about shurutul luzum. Inshallah in coming lecture we will discuss about muharramat.